اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ باب 1 پڑھ رہے ہیں، جس میں اب ہم لوگ پڑھیں گے اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج کو لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شامزاد اور عالیشان جگہ گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیز و غصب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گھر جا کر گرجا گھر میں پائخانہ پھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ حیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے کو چھین لیا، اور اس میں 204 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ یہ بلند قامت، رعب داردار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جلال و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب کو مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شامزاد آدمی ہیں، مگر آپ نے تو مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کو کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دنیا ضروری سمجھتا ہوں، مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹ و بکریوں کے ساتھ لے کر
اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر اپنا پناہ لو۔ مکہ والوں یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ درباری نے اسی طرح دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے بچاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعائزوں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر کو جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا اور ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قرہ الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندے قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندے جھنڈوں کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کے نو پراس زور و شور سے شنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی شنگ باری اور خداوندی کا ہار جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ آدمی اس کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند تعالیٰ قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکروں کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا دیا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر کیا اور اس کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رشیدہ بزرگ کی حقیقت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ، یہ ہمارے حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے ساتھ پیدا اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتا روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کے تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواہش گار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہوں اور عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے
والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت ابو عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، تو وہ جو یہودی تھے وہ پہچان گئے نور نبوت دیکھ کر۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو ہر بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگ سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنے نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنے دل کی تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ حضرت آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں، اور عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ 24 سال کی عمر میں، کتنی سال کی عمر میں؟ 24 سال کی عمر میں۔ اور نور محمد حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہو گئے۔ قافلہ والوں نے جب مکے واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا کہ مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی ملک وقع ہو چکے تھے۔ حارث نے مکے واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم گدا بن گیا، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پرشور مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترک ایک لونڈی ام الایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام الایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کراتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام الایمن کو دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و مطمل غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔
حضور کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی والعلامہ بن حجر ہیثمی و امام قرطبی و حافظ الشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی، قاضی ابو بکر ابن عرفی، مالک شیخ عبدالحق محدث دیزلوی اور العقلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے۔ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سب کے سب مومن ہیں۔ اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور کے والد اور آباء و اجداد سب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ قرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہذا ہر بزرگان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی، مطلب کثیر تعداد میں ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالی نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کی شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حق رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع میں لوگوں کے ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے، کون سی گھاٹی؟ اور حجون کی گھاٹی سے گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترتے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحان مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا
کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دی، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائے۔ اور الا شبہ، بلا شبہ اور یہ کتاب اعلیٰ شبہ سانزائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ٹھیک ہے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور جو دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا اگر یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا یہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جو بنی اسرائیل کے مقتولوں نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ بے شک بنی اسرائیل کے مقتولوں نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے، اور جب یہ سب باتیں ثابت ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھی بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعا مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ رہتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خداوندی تعالیٰ نے شرف نہیں عطا فرمایا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں کر، مگر بعد نے اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین کے صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں، معاذ اللہ رب العالمین، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دینے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ملعون کر دے گا، یعنی جو لوگ اللہ اور رسول کو اپنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں ملعون کر دے گا۔